قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا۔ 24 نکات کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ ایجنڈے کے مطابق وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد پر بحث کی جائے گی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بحث کا آغاز کریں گے۔ اپوزیشن کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ عمران خان اب وزارت عظمیٰ کے عہدے پر نہیں رہ سکتے۔ عدم اعتماد کی تحریک ایجنڈے میں چوتھے نمبر پر موجود ہے۔ اس سے پہلے وقفہ سوالات اور ایک توجہ دلاؤ نوٹس ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپنی ذات کی بجائے ملکی مفاد کی سیاست کی۔ عوام ہمارے ساتھ ہیں، آخری گیند تک لڑوں گا اور ان کو گراؤنڈ سے باہر نکالوں گا۔ غیر ملکی سازش کے تحت منتخب حکومت گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس۔ کابینہ اراکین کو خفیہ مراسلہ ٹیلی پرومپٹر پر دکھایا گیا۔ مراسلہ پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی امور میں پیش کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے خط کے مندرجات پر کابینہ کو اعتماد میں لیا اور خفیہ مراسلہ انہیں دکھا کر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سیل کر دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کراتے ہوئے خط کے حوالے سے قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس بلانے کی تجویز دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپنی ذات کی بجائے ملکی مفاد کی سیاست کی۔ عوام ہمارے ساتھ ہیں، آخری گیند تک لڑوں گا اور ان کو گراؤنڈ سے باہر نکالوں گا۔ غیر ملکی سازش کے تحت منتخب حکومت گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خط کا تحریک عدم اعتماد سے گہرا تعلق ہے۔ اپوزیشن غیر ملکی عناصر کی اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم اور بی اے پی کے پارلیمانی لیڈرز کو اہم ایشو پر اجلاس میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ اتحادیوں کے نہ آنے پر مایوسی ہوئی ہے۔ انہیں قومی ایشو پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کو حلف کی خلاف ورزی میں کوئی بھی معلومات پبلک کرنے سے روک دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت کو امید ہے وزیر اعظم ایسا کچھ بھی ظاہر نہیں کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے شہری کی درخواست پر حکم جاری کیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ امید ہے وزیر اعظم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ عدالت نے حکم نامہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے متعلق مجموعی آبزرویشنز تک محدود رکھا۔ استدعاء پر باقاعدہ روکنے کا حکم وزیر اعظم پر اعتبار نہ کرنے جیسا ہوگا۔ ایم کیو ایم پاکستان اور اپوزیشن کے درمیان 18 نکات پر مشتمل معاہدہ طے پا گیا ہے۔ معاہدے کو چارٹر آف رائٹس کا نام دیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے خالد مقبول صدیقی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ایم کیو ایم پاکستان اور اپوزیشن کے درمیان 18 نکات پر مشتمل معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کو چارٹر آف رائٹس کا نام دیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے خالد مقبول صدیقی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو نے معاہدے پر دستخط کیے۔ شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، سردار اختر مینگل اور خالد مکسی کے بطور ضامن دستخط۔ معاہدے کے نکات کے مطابق لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق عمل ہوگا۔ سرکاری ملازمتوں پر طے شدہ شہری اور دیہی سندھ کے کوٹے پر عمل کیا جائے گا۔ ملازمتوں کے کوٹے کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو اسے مانیٹر کرے گی اور گریڈ 1 سے 15 تک کے ملازمتوں پر سختی سے مقامی حکومتوں کے حوالے سے عمل کیا جائے گا۔ جعلی ڈومیسائل کے معاملے پر مشترکہ تمام فورمز پر جدوجہد کی جائے گی۔ تحقیقات کے بعد اسے منسوخ کر دیا جائے گا۔ معاہدے کے مطابق امن و امان کی بہتری اور اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے مقامی پالیسنگ کا نظام متعارف کرایا جائے گا اور شہری اور دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے مشترکہ کمیٹی کام کرے گی اور خصوصی پیکج کا اعلان ہوگا۔ معاہدے کے مطابق کراچی کے ماسٹر پلان کے لیے فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے کام کیا جائے گا۔ دونوں جماعتوں نے کراچی ٹرانسپورٹ سسٹم کو اپ گریڈ کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے اور سیف سٹی منصوبے کو فوری مکمل کیا جائے گا۔ دونوں جماعتیں کاٹیج انڈسٹریل زون بنانے پر بھی متفق ہو گئیں جس کے تحت انڈسٹریل ایریاز کی حالت بہتر بنائی جائے گی۔ صحت اور تعلیم کے شعبوں میں ہنگامی بنیادوں پر سرمایہ کاری کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے اور حیدرآباد یونیورسٹی بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے متروکہ اراضی اور زمینوں کے معاملات کے حل کے لیے کمیشن بنانے پر بھی اتفاق کر لیا، جبکہ معاہدے کے مطابق تمام سیاسی، ایڈمنسٹریٹو اور معاشی فیصلوں پر بھی قانون کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ عمران خان استعفیٰ نہیں دیں گے، آخری بال تک لڑیں گے۔ قوم سازشی، ڈان لیگز اور میمو گیٹ والی اپوزیشن کو معاف نہیں کرے گی۔ خط کے معاملے پر قومی اسمبلی کے ان کیمرہ اجلاس سے وزیر اعظم یا شاہ محمود قریشی خطاب کر سکتے ہیں۔ وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایمرجنسی میٹنگ پرائم منسٹر نے کال کی اور اس خط کو، اس کے مندرجات کو کیبنٹ کے سامنے رکھا گیا اور کابینہ نے وزیر اعظم پر
مکمل اعتماد کا اظہار کیا، وزیر اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اس خط کے بارے میں ملک کی سلامتی کے لیے. اور وہ اپوزیشن جو غیر ملکی سرمایہ پر، جو غیر ملکی پیسوں پر، جو وہی ڈان لیکس والی اور میمو گیٹ والی اپوزیشن ہے، اس کے لیے قوم جو ہے کسی قیمت پر بھی ان کو معاف نہیں کرے گی. خان صاحب استعفیٰ تو نہیں دینے جا رہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آخری بال پہ بھی لڑے گا، آخری گیند پر بھی اتوار کے روز ووٹنگ پہ ہوگا. اور ممکن ہے کہ ان کیمرہ جو ہے وہ اسمبلی کا بھی خطاب کریں، شاہ محمود کرے یا پرائم منسٹر کرے، یہ فائنل نہیں ہے. لیکن آخری بال آخری اوور تک لڑے گا. اور ان ملک دشمنوں کو، ان غیر ملکی سرمایہ پر سیاست کرنے والوں کو، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیشہ اس ملک میں اس کی عزت اور اس کے وقار کو غیر ملکی پیسوں سے نقصان پہنچایا. اتحادی جو چھوڑ کے گئے ہیں، میرا خیال ہے اس پر بھی تبصرہ کریں گے، 2 دن کی تو بات ہے. اپوزیشن نے حکومت کی مزید وکٹیں گرا دیں. تحریک انصاف کے مزید 3 اراکین قومی اسمبلی اپوزیشن کا حصہ بن گئے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے کزن چودھری فروغ الطاف بھی اپوزیشن کے کیمپ میں آ گئے. متحدہ اپوزیشن کی سندھ ہاؤس میں بڑی بیٹھک. اپوزیشن نے حکومت کی مزید وکٹیں گرا دی. تحریک انصاف کے مزید 3 اراکین قومی اسمبلی اپوزیشن کا حصہ بن گئے. 22 منحرف اراکین سمیت 196 ارکان اجلاس میں شریک. اجلاس میں پی ٹی آئی کے عامر لیاقت حسین، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے کزن چودھری فروخ الطاف اور مخصوص نشست پر رکن قومی اسمبلی جویریہ ظفر اہیر نے بھی شرکت کی. ان کے علاوہ نواب شیر السیر، نور عالم خان، راجہ ریاض، رمیش کمار، باسط بخاری، افضل ڈانڈلا، ریاض مزاری اور رانا قاسم نون بھی اپوزیشن کے اجلاس میں شریک ہوئے. اجلاس سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا. دونوں رہنماؤں نے قومی اسمبلی ممبران کو آئندہ کے لائے عمل پر اعتماد میں لیا اور ان کے حلقوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے عمران خان کے نامزد امیدوار کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا. ترین گروپ نے بھی حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. گروپ کے ارکان نے سفارشات جہانگیر ترین کو بھجوا دیں. ترین گروپ کی اکثریت نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے کا مشورہ دیا ہے. ارکان کا کہنا ہے کہ انہیں اب حکومت نہیں بلکہ اپوزیشن کی طرف دیکھنا ہوگا. مسلم لیگ نون نے بھی ترین گروپ کو ساتھ لے کر چلنے اور حکومت سازی میں ایڈجسٹ کرنے کا عندیہ دیا ہے. علیم خان گروپ نے قاف لیگ کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا ووٹ دینے سے انکار کر دیا. ترجمان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کا غیر مشروط ساتھ دیں گے. ترجمان علیم خان گروپ صوبائی وزیر خالد محمود کا کہنا ہے کہ اگر نیا پاکستان پرویز الہی بنائیں گے تو تحریک انصاف بنانے کی کیا ضرورت تھی. 4 سال تک عثمان بزدار کو مسلط رکھا گیا، اب پرویز الہی کو نامزد کر دیا. کیا پی ٹی آئی کے جان نثار جنہوں نے نئے پاکستان میں عمران خان کا ساتھ دیا، کیا ان 184 ارکان میں سے ایک بھی وزیر اعلیٰ بننے کا اہل نہیں تھا؟ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد میں متحدہ اپوزیشن سے اتحاد پر ایم کیو ایم کے فیصلے کی مخالفت کر دی. کہا ایم کیو ایم نے مہاجر برائے فروخت کا بورڈ لگا رکھا ہے. کل پیپلز پارٹی سے لڑنے والے آج ایک ہو گئے ہیں. ایم کیو ایم نے اپنے حصے کی بوٹی لے کر پورا بکرا دے دیا ہے. وہ کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. مہاجروں نے ان کو اس لیے مینڈیٹ بچا کچا نہیں دیا تھا کہ یہ اس طرح سے اس کی سودے بازی کرتے رہے، جھوٹ بولتے ہیں. لوگوں کے لیے انہوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. مہاجر برائے فروخت ہے یہ پیپلز پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا معاہدہ نہیں. آج بلاول بھٹو یہ فرما رہے تھے کہ ہمارا معاہدہ اس لیے ہوا ہے کہ سندھ میں ترقی نہیں ہوئی ہے. یہ اتنا بڑا فراڈ ہے. اس والی بات پہ میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ بھائی سندھ میں ترقی عمران خان کی وجہ سے نہیں رکی. عمران خان کا قصور ہے کہ اس نے جو ہے وہ مجھے بچایا نہیں ہے، لیکن عمران خان نے مارا نہیں ہمیں. یہی ایم کیو ایم، یہ خالد مقبول صدیقی اب سے چند دن پہلے بیٹھ کر میڈیا کے سامنے اپنے لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ اس کو اس شہر میں پیپلز پارٹی کا جھنڈا، چند ہفتوں پہلے کی بات ہے، چند دن پہلے یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ سندھ کو الگ کریں گے، 2 ٹکڑے کریں گے. چند دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ لڑائی کرو گے، ہتھیار اٹھاؤ گے، لڑو گے. یہ نوجوانوں کا آواز لگوا رہے تھے. چند دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک پٹو گے نہیں، جب تک تم پیٹو گے کیسے. چند دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اسلم کو شہید کر دیا گیا، ماں و بہنوں کی بے حرمتی کی گئی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ فرعون ہے، ظالم ہے، یہ ہے اور وہ ہے. ساری کہانیاں لاپتہ لوگوں کو جب ہم بازیاب کرا رہے تھے تو یہی ایم کیو ایم ہے
जो खड़े होकर ये कह रही थी कि पाक सरजमीन पार्टी वालों ने अपने पास ड्राई क्लीन मशीन लगा रखी है। मैं पूछता हूँ ये MQM के ऑफिसर्स खालिद मकबूल और आमिर खान के कैसे हो गए? अगर अल्ताफ हुसैन के ऑफिसर्स अल्ताफ हुसैन के बाद किसी के हैं तो भाई वो तो हमारे हैं, हमारा खून पसीना लगा हुआ है। अगर ये ऑफिसेस खोलकर इनके हवाले किए जाएं, मैं कारकुनों को कहता हूं कि कब्जा करो उनको, उन ऑफिसेस, उस पे हमारा हक है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है पाकिस्तानी ख़ारजा पॉलिसी में चीन की हैसियत कॉर्नर स्टोन की है। ग्लोबल इशूज़ पर पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है। चीन की पाकिस्तान के साथ मुकम्मल हम आहंगी है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में चीन एक कॉर्नर स्टोन की हैसियत रखता है और हमारी हुकूमत की जो पॉलिसी है बड़ी वाज़ेह है। और उन्होंने मुझे ये कहा कि हमारी क़यादत को ये इत्मीनान है कि मौजूदा लीडरशिप का जो मौक़िफ़ है, जो असूली मौक़िफ़ है ग्लोबल इश्यूज़ पर, रीजनल इश्यूज़ पर, हमें और हमारी और हुकूमत पाकिस्तान की बहुत से ग्लोबल और रीजनल इश्यूज़ पर मुकम्मल हम आहंगी है और मुमासलत है। OIC के ममालिक हैं, उनसे मशावरत के बाद इस अमल को आगे बढ़ाया जाएगा और चीन ने अपनी आमादगी का इजहार कर दिया है।